اعتبار سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی بعض آیتوں کا انکار ہو جاتا ہے، حدیثوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت، ہم سنی اتنے زیادہ مضبوط اور مستحکم مطابق قرآن و حدیث عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ ہم حقیقت میں مددگار اللہ کو سمجھتے ہیں، اور اولیاء انبیاء کو مجازی طور پر اللہ کی عطا سے مددگار سمجھتے ہیں، کیونکہ دونوں رخ بھی قرآن میں موجود ہے، دونوں رخ بھی حدیث میں موجود ہیں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات پہ اڑے رہیں گے، صرف اللہ سے مانگنا، کسی بندے سے مدد نہیں لینا۔ جیسے کہ بعض لوگوں کے ذہن پہ، دماغ پہ اور زبان پہ حدیث پڑی ہوئی رہتی، تسمہ بھی ہے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، جوتے کا تسمہ بھی اگر کسی غیر اللہ سے مانگے تو شرک ہو جاتا۔ تو ذرا اس کو پکڑ لینا، آپ چھوڑنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو ٹھیک ہے بھائی، جوتے کا تسمہ بھی اگر ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ بھائی میرے پیر میں چپل نہیں ہے، ذرا آسمان سے نکال کے بتا دے، اتار کے ذرا اللہ سے دلا دے۔ میرے کو کرتا نہیں ہے، اللہ سے دلا دے۔ گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے، ذرا اللہ سے دلا دے۔ اللہ دن آسمان سے برسنا ہے نہیں، یقیناً اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بلا وسیلہ بلا ذریعہ سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مبارک عادت ہے کہ جب بھی دیتا ہے بندوں کے واسطے سے دیتا ہے، بندوں کے واسطے سے دیتا ہے۔ سرکار دو بخاری شریف میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، بخاری میں آیا کہ اے اللہ سے مانگنے کی کوشش کرنے والوں، اے اللہ کرنے والوں، اللہ تم کو نہیں مجھے دیتا ہے اور تم کو میرے در سے ملتا ہے، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث بتائی جا رہی ہے، بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔ تو ہر چیز سرکار کے وسیلے سے ملتی ہے، ذریعے سے ملتی ہے۔ ذریعے کا انکار، وسیلے کا انکار، نادانی۔ بھائی ذرا عمل کر کے تو بتاؤ، کب آئیں گا عمل؟ ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ بھائی اگر کسی کی کرانہ دکان ہے ایسے آدمی کی، جا کے خوب خریدو، بھائی آٹا خریدو، چاول خریدو، جو چائے خریدو، پیسے مانگا تو وہ اللہ سے لے لے، بھئی اللہ تعالیٰ سے لے لے، نہیں ہو سکتا۔ بندے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا رہتے۔ پھر بندوں میں جو با کمال بندے ہیں، پروردگار عالم، وہ جو دارمی کی حدیث آئی تو اس کے اندر سرکار نے فرمایا کھلے طور پر کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے دوسرے لوگ دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب بندے ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو مدد کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ حدیث بتا رہی ہے مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی مدد کو تسلیم کرتے ہیں، وہیں پر انبیاء اور اولیاء کی مجازی مدد کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس انتہائی اچھے برکت والے عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ دوستو ایک چیز آخری میں بیان کر کے بتا کے آپ کو رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، جنات، جادو اور نظر لگنا، یہ انہی کے لوگوں میں سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جو غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ولی اللہ کچھ نہیں کر سکتے، کیوں جاتے ہو تم؟ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر دیکھیے حافظ ابن قیم فرماتے ہیں، یہ انہی کے بڑے ہیں، حافظ ابن قیم، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کو دیکھا، یعنی ابن تیمیہ ان کے شیخ، تو ان کا پورا عقیدے کا مدار ابن تیمیہ پہ ہے، یہ ابن تیمیہ پہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ جنات سے متاثر مریض شخص کی طرف، جو بھی جنات وغیرہ سے متاثر مریض شخص ہوتا، جن چڑھا ہوا شخص، جنات کا اثر جس کے اوپر ہوا، تو اس شخص کی طرف میرے شیخ جنات سے متاثر مریض شخص کی طرف اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے، خود بھی نہیں جاتے،
کسی کو شیطان لگا تو اس کی طرف یہ اپنا نمائندہ بھیجتے تھے. بھیج کے کیا کرتے؟ فرماتے جو مریض کے جسم میں موجود جن سے مخاطب ہو کر کہتا تھا، جا کے کیا کہتا تھا؟ ان کو شیخ الاسلام بولتے ہیں، ابن تیمیہ کو. وہ شیخ الاسلام بھیجتے تھے اپنے نمائندے کو جن شیطان چڑھے ہوئے شخص کے پاس کہ ذرا جا کے تو اس سے بول، جن لگے ہوئے شخص، جن سے بول. کیا بول؟ یہ بول کہ شیخ الاسلام نے پیغام بھیجا ہے. دیکھیے، شیخ الاسلام نے پیغام بھیجا ہے کہ اس جسم سے نکل جا. فرمان بھیجتے صرف، نکل جا، کیونکہ اس جسم میں داخل ہو کر اس مریض کو تنگ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لہذا جسم سے نکل جا. صرف نمائندہ بھیج کر پیغام پہنچا دیتے اپنا نام پیش کر کے، بول کر. وہ جن صرف اتنا ہی پیغام سن کر بھاگ جاتا اور مریض کو افاقہ ہو جاتا تھا. یہی بات اگر ہم غوث پاک کے بارے میں بولے تو، یہی بات اگر خواجہ اجمیر کے بارے میں بولے، شرک ہو جاتا. بھائی آپ کے بڑے بزرگ بھی تو یہ شرک میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں. تو لہذا یہ کتاب ہے جنات، جادو اور نظر لگنا، یہ صفحہ نمبر 61 پر یہ حوالہ موجود ہے ابن تیمیہ کا، کہ ابن تیمیہ کا نام سن کر جنات بھاگ جاتے تھے، مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تمہارے عقیدے میں تو شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے، کوئی بندہ شفا نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن ابن تیمیہ پہنچا سکتے. تو دوستو، یہ خود یہ سب چیزیں عمل کرنے میں لا لیتے ہیں، مجبور ہیں. ایک دن آئے گا ان کے گھروں پہ غوث اعظم کا جھنڈا ہوگا، غوث اعظم کا جھنڈا ہوگا. پھر مدینے میں اور مکے میں میلاد کی محفل ہوگی، مکے کی گلیوں میں، مدینے کی روڈوں پر میلاد جلوس بھی نکلے گا. بھئی آج پیسے کے بل بوتے پر سب کچھ کر رہے، یہ حکومتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. بھئی اللہ ہی کی حکمرانی ہے، کوئی شان نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے. بھئی اللہ کی حکومت چلنے دو نا، استعفیٰ دے دو، کیوں شرک کر رہے ہو؟ شاہی چھوڑ دو. نہیں چھوڑتے، مگر بعد میں مجبور ہو کے چھوڑنا پڑے گا. وہ وقت آنے والا ہے کہ مجبور ہو کے آپ کو یہ سب کرنا پڑا. نام بول کے شیطان اتارنا، یہ سب مجبوری میں کرنا پڑا. تو یہ شرک تمہارے طرف سے آتے جا رہا ہے. تو دوستو، رفع دین کے سلسلے میں میں اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رفع دین، یہ رفع دین کرنا، بار بار نماز میں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا کینسل عمل ہے. پہلے کرتے تھے، کئی حدیثوں میں آیا، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. پھر بالخصوص مسلم شریف، نسائی شریف میں آیا، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین بار بار نہیں کرتے تھے، صرف رکعت باندھتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. مسلم شریف کی حدیث، نسائی شریف کی حدیث کھلے طور پر دلالت کر رہی ہے کہ رفع دین کا عمل پہلے چلتا تھا، بعد میں وہ سلسلہ موقوف ہو گیا، رک گیا، وہ سلسلہ چھوڑ دیا گیا. تو دوستو دیکھو، اگر کوئی آدمی حدیث کے عنوان سے، حدیث کی کتاب کے حوالے سے رفع دین کرنے پر مصر ہے، وہ اپنے تئیں اپنے طور پر رفع دین کرنے پہ اڑا ہوا ہے، تو دوستو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کھلی بات، ہم کو اعتراض نہیں ہے. جھگڑا کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بحث کہاں سے شروع ہو رہی؟ برسوں سے لوگ اپنے اعتبار سے رفع دین کر رہے تھے. دیکھو، رفع دین کے سلسلے میں کسی شخصیت کو سامنے مت لاؤ. ہم جانتے ہیں کہ رفع دین کا ذکر بھی حدیث میں ہے، میں نے بتایا تھا نا اس سے پہلے، بخاری میں ہے، لیکن وہ عمل حنفیوں کے پاس منسوخ ہے دوسری حدیثوں سے.
تو وہ جو ہم کو حدیثیں پہنچی وہ رفع یدین کرنے والے پہلے کے اسلاف کے پاس نہیں پہنچی، تو وہ رفع یدین کرتے رہے. لیکن آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا سو ہے، تو رفع یدین کی حدیثیں منسوخ ہیں. حنفی لوگ اپنے اعتبار سے منسوخ حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے، وہ کینسل ہو گئی اس پہ عمل. لیکن اس کے باوجود چونکہ حدیثوں کی کتابوں میں وہ ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، تو عمل کرنے پہ ہم کو اعتراض نہیں ہے. یہ بات کان کھول کے سنیں کہ رفع یدین کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، رفع یدین دوسروں کو زبردستی کرانے پہ اعتراض ہے. رفع یدین دوسروں کو زبردستی کرانے پہ اعتراض ہے. تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک آدمی بچپنے سے رفع یدین کے بغیر حدیث کے مطابق رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، تم اس کو کھینچ کر کہتے ہو کہ رفع یدین کر. کبھی ہم بولے آپ کے پاس آ کے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ کر کہ تو رفع یدین مت کر؟ چھوڑنے کے لیے ہم نہیں بولے، تو تم کرنے کے لیے کیوں بولتے ہو؟ یہیں سے بحث شروع ہوتی ہے. بھئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے، شافعی لوگ تو رفع یدین کرتے رہے وہ، لیکن کسی کو بھی مجبور نہیں کرتے. جو حنفی ہیں ان کو مجبور آج تک کوئی شافعی نہیں کرے کہ تم بھی زبردستی رفع یدین کرو، یہی صحیح ہے، تمہارا غلط ہے. بھئی ہمارا جو غلط ہے کہنے کی طرف کی وجہ سے ہم کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا کتنا بڑا صحیح ہے، ہمارا کتنا بڑا صحیح عمل ہے. ہمارے پاس واضح حدیث موجود ہے. بابا شخصیت کا نام لے رہا، او ہو کب سے شخصیت پرست بن گیا بھائی؟ تیرے پاس تو شخصیت پرستی شرک ہے، کسی شخصیت کو ماننا ہی نہیں ہے. تو شخصیت کا نام کیوں لے رہا؟ شخصیت کا نام لیے بغیر تیرے اعتبار سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کتاب کے اعتبار سے ثابت کر کے بتا کہ رفع یدین بات کا عمل ہے. نہیں، ہم ثابت کرتے ہیں کہ رفع یدین سرکار کا پہلے کا عمل ہے، اور بعد میں صحابہ کو سرکار نے روک کر فرمایا کہ تم رفع یدین مت کرو اور نماز میں خاموشی اختیار کرو، سکون سے نماز پڑھو، سکون سے نماز پڑھو. تو کتاب کے اعتبار سے بات کر. تیرے پاس تو شخصیت پرستی ہے ہی نہیں. یہ لوگ ہم اگر غوث اعظم کو مانیں، خواجہ اجمیر کو مانیں، تو بولتے شخصیت پرستی ہے. یہ صبح میں اٹھنے سے لے کے شام میں سونے تک امام بخاری کا نام لیتے. کیا امام بخاری خدا ہے؟ بھئی امام بخاری کون ہے؟ شخصیت پرستی تو تمہارے پاس ہے. یہ دیکھو ابن تیمیہ کا نام بولے تو جن جا رہا ہے، جبکہ ان کے اوپر ہی چڑھا ہوا تھا. تو دوستو ہمارے پاس شخصیت پرستی یہ ایمان اور اسلام کے اعتبار سے ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت پہلے پارے میں ہی فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو تو ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. تو اللہ نے نہیں فرمایا قرآن میں کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے قرآن میں، بھئی ایسے ایمان لاؤ جیسے حدیث میں، ایسے ایمان لاؤ جیسے سنت میں ہے، بلکہ اللہ نے لوگوں کے پیچھے لگا دیا ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے بندے لائے. تم بندوں کے پیچھے جاؤ. تو تم تو بندوں کے پیچھے آتے نہیں. آج ایک مسئلے میں بندوں کا خیال آیا. تو دوستو کتاب کے اعتبار سے بات کرو. بالکل آپ انتہائی خوشی کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھیں. عین قرآن حدیث کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں، رفع یدین نہیں کر کے. کیونکہ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر باضابطہ آیا قرآن بڑا ہے حدیث، بولیے قرآن کا مرتبہ بڑا ہے حدیث کا. قرآن میں آیا سورہ نساء میں کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے سے روک کے رکھو اور نماز پڑھو. یہ قرآن میں آیا، قرآن میں آیا. بھائی دو کتابیں ہیں، اردو کے رکھنے سے دین سمجھ میں نہیں آتا، دین سمجھ میں نہیں آتا. دین کتابوں سے ہی سمجھ میں نہیں آتا، دین کتابوں کے ذریعے سے بھی اس وقت سمجھ میں آتا ہے جبکہ شخصیتوں کے ذریعے سے کتاب پڑھی جائے. شخصیتوں سے ملتا ہے دین. تو قرآن میں آیا کفوا ایدیکم، نماز ہاتھوں کو روکو
اور واقیم الصلاح اور نماز قائم کرو. تو قرآن کی مانیں گے آپ کی مانیں گے؟ قرآن میں آیا. پھر آگے میں عرض کروں گا کہ قرات خلف الامام کا معاملہ ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ پیچھے پڑھتے لوگ. دیکھو میں بار بار عرض کروں گا کہ ہم کو کسی کے ذاتی عمل پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس پر ہے کہ لوگوں کو کیوں بھٹکا رہے ہیں. لوگوں کو کیوں بھٹکا رہے ہیں؟ بھائی ایک بات آپ کو، سادہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی شیطان آیا، شیطان آ کے قرآن کے حوالے سے بات کر رہا، قرآن کے حوالے سے بات کر رہا، تو دیکھو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ اپنے من کے ارادے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کا انداز اختیار کر کے جب بات کر رہا تو اس کا یہ عمل غلط ہے. قرآن کے نام پہ دھوکہ دے رہا، قرآن کے نام پہ دھوکہ دے رہا. ہم کو رفع یدین کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، رفع یدین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے پر اعتراض. کیا کر رہے ہیں آج؟ ذرا رفع یدین کر لو، ادھر آؤ، صحیح طریقہ بتاتے ہیں نماز پڑھنے کا. رفع یدین پہلے کر لو. کیوں؟ انسان کی فطرت ہے، رفع یدین ایک بات مان لیا تو آگے کی بات بھی مان لے گا. تو اس کو تم نے گمراہی کا دروازہ بنایا ہے. غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے، امام شافعی رفع یدین کرتے تھے، تو لوگوں کو بھٹکانے کا دروازہ بنا کر نہیں کرتے تھے. وہ ان کے نالج میں رفع یدین ثابت تھا. پھر امام اعظم، اتنی بصیرت والے امام اعظم، ان کے نالج میں اور ان کے پختہ اصول میں رفع یدین نہیں کرنا ثابت تھا. تو لہذا یہ گمراہی کا اڈا بنانا رفع یدین کو، گمراہی کا دروازہ بنانا رفع یدین کو، رفع یدین کے نام پر لوگوں کو ان کے مطابق سنت اور مطابق قرآن عمل سے روکنا، یہ بہت بڑی بدماشی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ غیر دانش مندی ہے. ہم جب تمہاری مسجد میں آ کر کبھی رفع یدین کرنے پہ ہاتھ نہیں روکے، تم کون ہوتے ہم رفع یدین نہیں کرنے پر ہمارے ہاتھوں کو بار بار اٹھانے پر مجبور کرنے والے؟ جبکہ اس وقت تو ہم کو بولنا پڑے گا، دفاع کرنا پڑے گا کہ دیکھو یہ حدیثیں منسوخ ہیں، پہلے کا عمل ہے. تو اس کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے. آپ لوگوں کی میجارٹی مت بڑھاؤ، لوگوں کے ذہنوں کو مت خراب کرو رفع یدین کے نام پر. جتنے لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں تو 15 لوگ 15 رہیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی یہ سب فتنے کیوں ہو رہے ہیں، جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں امت میں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں تو ہم تو خاموش ہیں، آپ کے آپ پاس آ کے چھیڑ رہے تو نہیں، لیکن ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں تو آپ آ کے رکاوٹ ڈالتے، ہم جلوس نکالتے ہیں تو آپ آ کے رکاوٹ ڈالتے، ہم 11ویں کرتے ہیں تو آپ آ کے رکاوٹ ڈالتے، جبکہ آپ کے ولیمہ کی دعوت میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالے. بھئی آپ کی جماعت کی دعوت میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالے، بھئی آپ کے خاص معمولات میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالے. تو آپ کون ہوتے رکاوٹ ڈالنے والے؟ تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہر ایک آدمی جتنا ہے اتنا ہی رہنا، تو اس پہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بھئی آپ سے، بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی کسی کو آپ مجبور کرے میر محمود اولیاء کی بارگاہ میں چل چل کرے؟ نہیں کرے. تو وہ کون ہوتا ہے ہم کو وہاں جانے سے روکنے والا؟ وہ کیوں مجبور کر رہا ہے؟ بھئی ہم نہیں روک رہے ہیں، ہم اصرار نہیں کر رہے ہیں، تو تم کیوں کرتے ہو؟ جب تم کریں گے تو پھر ہم کو بھی کرنا پڑے گا. تو دوستو، اگر ہم امن کی زندگی چاہتے ہیں تو غوث پاک کے ہرے جھنڈے کے نیچے آنا پڑتا ہے. بھئی آج دنیا سمجھ رہی ہے امن کہاں ملنے والا ہے، دہشت گرد کون ہے، امن والے کون ہیں. آج مغرب والے بھی سمجھ گئے کہ جو ہرے جھنڈے والے ہیں وہ امن والے ہیں. بھئی انگریزوں نے صرف بولا نہیں، لکھ بھی دیا کہ خواجہ سلطان الہند کی بارگاہ یہ امن کی پیکر بارگاہ ہے. ایک انگریز جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو یہ کہنے پہ لکھنے پہ مجبور ہوا، ہندوستان میں کسی کی حکومت نہیں، ہندوستان میں اجمیر کی درگاہ کی حکومت چل رہی ہے. تو غیر مان رہے ہیں. بلاخر تم کو بھی گھوم پھر کے ادھر ہی آنا ہے. بھئی اب تو ہاتھ اٹھا دیے وہاں گنبد خضرا کے سامنے. بھئی اب تو خبر کے پاس تلاوت بھی کر لیے، ابھی کیا باقی ہے؟ ذرا جھنڈا چڑھا لو نا، جھنڈا چڑھا لو، دھیرے دھیرے آ جاؤ. شرم آ رہی ہوں گی، دھیرے دھیرے اختیار کرو. ہاں
تو یہ ایک اپنا اپنا ایک پیسے کا معاملہ ہے. مالیت ختم ہو جائے گی، مال بند ہو جائے گا، پانی بند ہو جائے گا، مگر فطری بات ہے کہ گھوم پھر کے اسی کی طرف آنا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عقیدہ صحیحہ پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.